اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈی سی ایس پی آر آپ ہمیں سیاست سے دور رکھیں. یہ ڈی سی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے اندر پاکستانی پولیٹکس کے اندر نہ لائیں, ہمیں اس سے دور رکھیں. میں کہنا چاہتا ہوں نہ پاکستانی قوم آپ کو پولیٹکس کے اندر لائیے, نہ کوئی آپ کو سیاسی جماعت پولیٹکس کے اندر لائیے. آپ لوگوں نے ایسا ادارہ خود ہی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر چھلانگ ماری ہے. بڑے رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈی سی ایس پی آر صاحب کہ کیا آپ نے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا؟ کس سے پاکستانی قوم کا, کس کی اتنی ہمت ضرورت ہے کہ وہ پاکستانی قوم کا 24 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کرے؟ کس کی اتنی ہمت ہے؟ آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا, ان کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ نے ان وقت کی عزیز و فونوں کے ملک حوالے کیا. کیا اس کا حساب کتاب آپ سے نہیں لیا دیکھا؟ 24 نومبر کو پاکستانی قوم کے اوپر لائٹیں بند کر کے گولیاں کس نے چلائی؟ کس کے آرڈرس کے اوپر, کس کے حکم کے اوپر چلائی؟ کی کیا زرداری مافیا, سری مافیا کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے اوپر گولیاں برسائیں, پاکستانی قوم کے اوپر گولیاں برسائیں؟ کس طرح آپ پیچھے 1971 کے اندر ملک کے دو ٹکڑے ہوئے تھے, وہ کس کے آرڈرس کے اوپر ہوئے تھے؟ وہ کس کی اتنی بڑی آن پان کی وجہ سے ہوا تھا؟ وہ کس کی بڑی انا کی وجہ سے ملک کے دو ٹکڑے ہوئے تھے؟ اس سب کے سوالات آپ کے پاس ہیں, ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. ہم سوالات کریں گے لیکن آپ کو جوابات دینے پڑیں گے. آپ کو منہ چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی ڈی سی ایس پی آر صاحب. اور اس کے بعد ہماری پریس کانفرنس لیکن صاحب کے خلاف کر ڈالی. کوئی فرد واحد اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ قبول نہیں. ڈی جی صاحب, ریاست تو عوام ہوتی ہے, آپ تو ریاست کے ایک محکمے کے سرکاری تنخواہ دار ملازم ہیں, سو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے آپ کو. تم ریاست نہیں محکمہ ہو, یہ بات حقیقت ہے کہ آپ محکمہ ہیں. بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آپ ہمارے نوکر ہیں, آپ کا کام ہے کیونکہ آپ ہمارے ٹیکس کے اوپر جیتے ہیں, آپ کا کام ہے ہم اپنی پاک فورس کے ساتھ کریں. کبھی بھی ہم پاکستان کی آرمی کے خلاف نہیں ہوگے, کبھی بھی ہم اپنی پاکستان کی آرمی کے خلاف کسی کو بکواس کرنے نہیں دیں گے, نہ عام کریں گے نہ کسی کو بکواس کرنے کی ہمت دیں گے. یہ ہماری آرمی, ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو سیلوٹ مارتے ہیں, لیکن جو اپنی اوقات سے باہر نکلے کر جو ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں بند کمروں کے اندر, ان کو اپنے فیصلوں کو زیر غور لانا پڑے گا, اپنے فیصلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے بند کمروں کے اندر کیا فیصلے کر رہے ہیں. پھر جب آپ سے سوالات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جوابات نہیں ہوتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان نے یہ کر دیا, ایسا ہو گیا ویسے ہو گیا. آپ سارا الزام اپنے اوپر سے اٹھا کے کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں, تو ایسا نہیں چلے گا. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے پاس یہ موبائل فون ہے, ہر کسی کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے, وہ دیکھتی ہے, وہ سنتی ہے, وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے. تو آپ کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ایک منٹ کے اندر, سیکنڈ کے اندر آپ کا جھوٹ پکڑ کے سامنے لایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, آج کی پریس کانفرنس میں جو غصہ نظر آیا وہ اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ گنڈاپور کو ہٹانے جانے کی وجہ سے جو حکمت عملی چل رہی تھی وہ ناکارہ ہو گئی ہے. علی امین کی موجودگی, اس لیے ایم ٹی کیو کے ایک ہی وقت میں دو مقاصد حاصل ہو رہے تھے. ایک تو آپریشن چلایا جا رہا تھا اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی کی سیاسی سرمایہ کو ختم کیا جا رہا تھا, اور اس طرح کے آئی جی پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردی جاری رہتی اور معصوم عوام کو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر مارا جا رہا تھا. دوسری طرف یہ بیانیہ بھی پھیلایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے صوبے میں بیڈ گورنمنٹ کی. علی امین آپریشن پر خاموش رہ کر اس میں سلوٹکاری کر رہا تھا. اب ایک علی امین گنڈاپور کی جانے کی وجہ سے وہ دونوں ہدف حاصل کرنے میں شدید رکاوٹ آ گئی ہے. آگے دو ممکنہ صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ یہ اگر سہیل افریدی کسی طرح صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے تو وہ کھل کر اس آپریشن کی مخالفت کر دیں کہ جس میں موجودہ کوشش پر پانی پھر جائے گا اور آپریشن جاری بھی رہے گا, تو کم از کم اس کا الزام پی ٹی آئی سے ہٹ جائے گا. دوسری ممکنہ صورت یہ کہ فضل الرحمان یا اے این پی کی حکومت بنا دی جائے, چونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے امیدوار پہلے ہی اعزاز قرار پائے ہیں. انہیں خرید لینا نسبتاً آسان ہوگا, مگر اس صورت میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر فضل الرحمان یا اے این پی آپریشن کی حمایت کریں گے تو کے پی کے عوام میں یہ تاثر ان کے خلاف جائے گا کہ یہ آپریشن ان کی حمایت سے جاری ہے, نہ کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے. اس لیے عین ممکن ہے کہ ادارے کا یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہی نہ ہو, کوئی بھی نہیں اٹھانے کو تیار ہو, اور وہ بھی حکومت بنانے کے بعد آپریشن کی حمایت نہ کر سکے. لہٰذا اصل غصہ اور فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ علی امین کی غیر حاضری نے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے ختم کر دیے ہیں, جہاں ایک طرف آپریشن بھی جاری تھا اور دوسری
दूसरी तरफ पीटीआई को बदनाम भी किया जाता। अब ये ऑपरेशन जारी रखा गया। अब अगर ऑपरेशन जारी रखा गया तो नफ़ा की बजाय नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि इसका दाग मुमकिन तौर पर फजल रहमान या एएनपी की पार्टियों पर जाएगा और वो ऐसा मंजरनामा कबूल करने को शायद इतना तैयार नहीं हो। इस वजह से आज के रवैये से में शिद्दत और गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, बल्कि इसे जंजालत कहा जाए तो बेहतर होगा। ये बात हकीकत है। जो इस वक्त DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर गुस्सा जाहिर नज़र आता कि वो अली अमीन गंडापुर के हटाने से, जो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को KPKM के ओहदे से रिमूव किया, उसके हटाने के ऊपर DGSPR और पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तानी निज़ाम खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। वो चाहते थे कि अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू करे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इनका बंदा बन गया था, इनके ऑर्डर्स मार था, इनके ऑर्डर्स अपनी सर आंखों पे रख रहा था। और KPK के अंदर फौजी ऑपरेशन भी अली अमीन गंडापुर की नीचे हो रहा था और अली अमीन गंडापुर के नीचे PTI को डैमेज भी होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान की पिक्चर भी ख़राब हुई थी, तो इमरान खान को ये फैसला उठाना पड़ा और इमरान खान के एक फैसले ने पूरे निज़ाम को, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी सिस्टम को, इन PDM की जमानतों को हिला के रख दिया और ये सर पकड़ के बैठ गए कि ये इमरान खान ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। पर हमें वो दो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। जो